अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम इस्लामाबाद अपडेट से सहर खान आपके साथ। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड मेंबर चेयर साइंटिफिक कमेटी ZB मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं माहौल के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आपने बिल्कुल जो है मुझे बहुत बैकअप किया कि आई विल बी अवेलेबल इन स्टूडियो व्हेन एवर यू से। थैंक यू सो मच। मुझे सर आप बताइएगा कि हमारे लोग बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिस्ट इनसे इतनी शनासाई नहीं है हमारे लोगों की, आवाम की, तो इस बारे में आपका अपना इंट्रोडक्शन भी और इसकी डिटेल्स भी कि ये करते क्या हैं ये एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक ऐसा खुशनसीब आदमी हूँ कि जो 1957 से 1957 से ऐसी जो मेरा प्रोफेशन हुआ कि मुझे सारे पाकिस्तान में विल्डरनेस में घूमने का और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस करने का मुझे मौका मिला। उसके बाद ऐसी जॉब्स जितनी भी मैंने की जिसमें यूनिवर्सिटी टीचिंग भी है वो और WWF का पहला एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं था, डायरेक्टर पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ये सारी जो पोस्ट हुई हैं ये कंपटीशन की वजह से मैंने उन पर काम किया और इन सब में फील्ड में जाना होता था और उसकी वजह से मुझे मौका मिल गया कि मैं 22 किताबों का ऑथर हो जाऊं। मेरी जो बायोडाइवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है उसको बेस्ट बुक अवार्ड भी मिल चुका हुआ है। बर्ड्स के ऊपर भी किताबें लिखी हैं। इसके अलावा मेरे कोई 80 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस हैं और लगभग इतनी ही टेक्निकल रिपोर्ट्स वगैरह हैं। ये इस वजह से हो सका कि वो बातें जो हम लोग हमारे साइंटिस्ट जो पढ़ते हैं किताबों में वो मैंने नेचर की किताब में खुद पढ़ी। पहली चीज़ तो ये है कि बायोडाइवर्सिटी क्या चीज़ है। ये बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं अर्ज़ करूँगा कि मुख्तलिफ़ किस्म की अनवा इकट्ठी रहती हैं ताकि निज़ाम चलता रहे, जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। इकोलॉजी का मतलब ये होता है कि इकट्ठे मिलजुल कर रहना, लेन देन उसमें आ जाता है। उसमें ये भी होता है कि सूरज की तवानाई पौधे जो है उसको कैप्चर करते हैं, उसके बाद जितनी मखलूक है उसके ऊपर डिपेंड करती है और मखलूक आपस में भी एक दूसरे को वो लेन देन होता है। कोई शिकार है, कोई शिकारी है। इस तरह से मैंने कुछ इश्यूज़ देखे हैं जो मैंने एक इंटरनेशनल मीटिंग में, मैं जब कंसल्टेंट था सार्क कंट्रीज़ में पाकिस्तान की तरफ से, तो मैंने इंडियन और पाकिस्तानी साइंटिस्ट को वार्न किया था कि हिमालयन डिग्रेडेशन जो है, हिमालय की जो तबाही है, ये हम दोनों मुल्कों की अवाम की तबाही है। इसलिए कि वो वक्त गया कि जब अंग्रेज़ ने शुमाली हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाई थी और रेलवे लाइन के नीचे जो लकड़ी के स्लीपर होते थे वो हिमालय से ही आए थे, बल्कि इंग्लैंड भी शिप भर के वो गए थे। अब वो ज़माना चला गया है। इसको टिम्बर सोर्स ना समझे, इसको हमारी पानी की सोर्स समझें। जंगलात के बिना हम इस सब कॉन्टिनेंट में नहीं रह सकते। उसकी वजह ये है कि जंगलात की वजह से बारिश आती है। उस पानी जो हमें हिमालय से मिलता है वो 3 उसकी सोर्सेज हैं। एक तो बादल आया और फेनोमेना बारिश हुई और जनाब नदी नाले भरे और इंडस बेसन में और उधर गंगा जमुना में पानी चला गया और हमने हमारी नहरों में वो पानी आ गया और हम मज़े कर रहे हैं। दूसरा ये कि जब बारिश नहीं होती फिर भी हमारे दरिया चल रहे होते हैं। उस वक्त जब वो बारिश ना होने का मौसम कौन सा होता है, वो मार्च से लेके 15 जुलाई तक खुश्क मौसम है पाकिस्तान में और बड़ा गर्म होता है और इसमें पानी फिर भी आ रहा होता है। तो वो जो पड़ी हुई बर्फ़ है वो पिघल रही होती है। सदियों से वहाँ पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो थोड़ा थोड़ा पानी नीचे से देती रहती है, ऊपर से और बर्फ़ उसके वज़न से कंप्रेस करके वो पड़ती रहती है। वो बर्फ़ कम हो रही है।
اچھا وہ برف کم ہو رہی ہے تو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں. جی گلیشیئر پگھل رہے ہیں اور وہ جو پکی برف ہے وہ بھی پگھل رہی ہے. لوگ کہتے یہ ایک مشہور ہو گیا کہ یہ کلائمیٹ چینج کی بات ہے. یہ جو ایڈوانس نیشن جو بہت ہوشیار تھے شروع سے ہی، جب انہوں نے ایکویٹر پر بھی قبضہ کیا اور باقی جتنے جنگلات جو ٹراپیکل رین فارسٹ ہیں یہ ان کے امیر لوگوں کے قبضے میں ہیں. وہ بڑی بڑی قیمتی لکڑی ٹیک ووڈ اور مہاگنی وغیرہ اس کو وہ ہارویسٹ کر کے پیسہ کما رہے ہیں. اب جب وہ ہارویسٹ کر جاتے ہیں، اپنا لاگز لے جاتے ہیں اور جنگل کٹ جاتا ہے، تو جو ریزیڈیو ہوتا ہے، جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، جو پتے ہوتے ہیں، اس کو کلیئر کرنے کے لیے جو لوکل پاپولیشن ہے کہ میں اس میں کوئی سبزی اگا لوں، کوئی کھیتی وغیرہ میری ہو، تو وہ اس میں وہاں پر آگ لگتی ہے. اس میں وہ جو بڑی کمپنیاں لاگز لے گئی ہیں وہ پرواہ نہیں کرتی کہ ہم دوبارہ پلانٹیشن کریں. وہ انہوں نے جو اپنا مطلب حل کر لیا، پیچھے سے زمین کو کلیئر کرنے کے لیے مینلی عام طور پہ دیکھا گیا ہے آگ لگائی جاتی ہے. وہ آگ جو ہے وہ گلوبل وارمنگ میں ایک بڑا فیکٹر ہے. اب یہ دیکھیے آپ بڑی آسانی سے لوگ کامن مین سمجھ جائے گا کہ ایک درخت بڑا ہوتا ہے 200 سال میں 300 سال میں، وہ ایک جوان درخت بن جاتا ہے، اس کو آگ لگ جائے، جو 200-300 سال میں اس نے کاربن ڈائی آکسائڈ سے کاربن اپنے اندر جمع کی ہوئی ہے، وہ ایک دم سے باہر نکل آ جاتی. 200-300 سال کی کاربن جب باہر نکلتی ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بناتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ کیونکہ کاربن تو نہیں اڑ سکتی، وہ کاربن کے ساتھ جب آکسیجن مل جاتی ہے تو وہ ایک تو فضا میں سے آکسیجن کم ہو گئی، دوسرا کاربن ڈائی آکسائڈ وہ ایک زمین کے گرد ایک ہالہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا، اور یہ ہیوی گیس ہے جس میں سے سورج کی توانائی جو ہے، سورج کی جو شعاعیں آتی ہیں وہ پھنس جاتی. اب ہمیں وہاں اس میں سے صرف کراس کرتے ہیں 7 رنگ. یہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے روشنی جس کو کہتے ہیں، اس کے 7 رنگ ہے، سب کو پتہ ہے. اس میں سے جو سرخ رنگ ہے وہ پھنستا ہے زیادہ، اور وہ ہوا گرم ہو جاتی ہے، اس کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو کلائمیٹ چینج ایک نیچرل فینامنا ہے جس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سورج کے گرد زمین کا حالہ ہے، جب جو ٹریک ہے، جو آربٹ ہے، جو زمین گھومتی ہے، وہ اوبلیکس ہے، اور 40,000 سال میں زمین سورج سے تھوڑی دور ہوتی ہے تو وہ ہمارے جیسا موسم، گرم موسم آ جاتا ہے، مرطوب آ جاتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور جب وہ 40 برس میں سورج کے نزدیک سے گزرتی ہے تو آئس ایج آ جاتی ہے، برفانی زمانے آ جاتے ہیں. تو یہ ایک قدرت کا ایک نظام چل رہا ہے کہ 40,000 سال میں سائنٹسٹ کے ایسٹیمیٹ کے مطابق کبھی موسم یہ برفانی زمانہ آ جائے گا، کبھی گرم مرطوب زمانہ آ جائے گا. اب جب ہم گرم مرطوب زمانے میں آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج آ گئی. کلائمیٹ چینج تو ہے، آنی ہے، لیکن جلدی آ گئی. جلدی کیسے آ گئی؟ گلوبل وارمنگ سے. ہمارے جو بڑے بڑے انڈسٹریل کنٹریز ہیں ان سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے وہ ہوا میں کنسنٹریشن بڑھاتی ہے. پہاڑ کے اوپر جو بڑی بڑی سوسائٹیز ہیں، ہاؤسنگ پروجیکٹس بن رہے ہیں، وہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ جو اس ایکو سسٹم کو ڈیمیج کر رہا ہے. دیکھیں کیونکہ پہاڑ توڑے جاتے ہیں، کرش کیے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہیں، اور نظام میں نظام چلتا ہے، نظام کھڑا نہیں ہوتا. اور نظام میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو چلاتے ہیں. اگر آپ کی گاڑی جو ہے وہ ایک نظام ہے، عام لوہا سڑک کے اوپر بھاگتا نہیں ہے.
آپ کی گاڑی بھاگتی چلتی ہے، اس کا اسٹیئرنگ ہے، اس کے پہیے ہیں، اس کے ساری چیزوں کے ان میں سے ایک بھی چیز خراب ہو جائے تو آپ کی گاڑی جو ہے وہ نہیں چلتی۔ اسی طرح سے نظام میں جب کوئی بھی چیز، کوئی بھی فیکٹر نیچرل نہ رہے، اس کی ریشو اتنی نہ رہے تو نظام لنگڑا ہو جاتا ہے، نظام چلتا نہیں ہے، اس میں کچھ نقص آ جاتے ہیں جو کہ انسان نے اپنے وجود سے، اپنے نمبر سے، جو قدرت نے ایک نظام کا بیلنس رکھا ہوا ہے، اس سے ہم بڑھ گئے ہیں۔ ہیومن پاپولیشن ایکسپینشن، جو دنیا میں سب سے زیادہ جو پاپولیشن بڑھتی ہے وہ انسانوں کی بڑھتی ہے، اور ہمارے عمل سے، ہماری جو مداخلت ہے نیچر میں، اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوتی ہے۔ جب گلوبل وارمنگ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کنہوں نے کی، یہ جو گرو نے کی ہوئی ہے، انہی کا پروپیگنڈا ہے کہ نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، یہ تو کلائمیٹ چینج ہے، اللہ تعالیٰ کلائمیٹ چینج کر رہا ہے، تو جی اب آپ اپنی گاڑیاں کم کریں، آپ اپنی پاپولیشن کم کریں، یہ کریں وہ کریں، ہمیں لوگ وہ ڈکٹیٹ کریں، تاکہ ان کو الزام کوئی نہ دے کہ بھائی تم رسپانسبل ہو۔ کوئین ایلزابتھ ایک وقت میں کیمبرج یونیورسٹی میں اسی قسم کے فنکشن میں چلی گئی تھیں، اور انہوں نے سائنٹسٹ سے پوچھا کہ بتائیے جو ہماری جو انڈسٹری ہے انگلینڈ کی، وہ اتنی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا کرتی ہے، ہمیں کتنے درخت چاہیے کہ اس کو وہ ابزارو کر لیں؟ تو سائنٹسٹ نے ایک مومل سا جواب دیا، اندازہ سا دیا، انہوں نے کہا یور میجسٹی، یہ آسٹریلیا کا جو بر اعظم ہے اس کو درختوں سے بھر دیں تو وہ پھر ہمارے جو گیس ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کو ساری کو انڈسٹری سے جو آئی ہے وہ پیدا کر۔ اب کوئی سائنٹسٹ تو نہیں ہے، وہ پریشان ہوگی، اس کو نہیں پتا کہ صحرا بھی کسی نظام سے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں درختوں کی آئی کہ لگا دیے جائیں، ہر جگہ درخت ہی درخت ہو جائیں، تو وہ اس کو غلط انڈرسٹینڈ کیا۔ ایکالوجسٹ کوئی نہیں تھا اس میں، انہوں نے کہ جی لگا دیے یہ ہو گیا، ویدر سے میچ نہیں کرے یا وہ جو زمین سے میچ نہیں کھائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جی اب ہمیں مرغلہ میں کئی پرابلم بڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر کچنار کا پرابلم ایک ہے کہ کچنار اتنا زیادہ لگا دیا کہ وہ کاٹ کے اور اس کی ٹہنیاں پھر وہ کچنار توڑتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اور ملبیری کا بہت ایشو ہے جس سے پولن ریز ہوتی ہے، ملبیری۔ یہ دو طریقے سے پھیلتا ہے، ایک اس کے سیڈز کی وجہ سے پھیلتا ہے، جانوروں کی بیٹھوں میں اس کے سیڈز نکلتے ہیں وہ وجہ، دوسرا ویجیٹیٹو پروڈکشن ہے، اس کی کلمیں لگا دیں یا اس کی جڑوں میں سے وہ اگتے ہیں، ان کی ریشو غلط ہو گئی۔ ایک میل ٹری جو ہے وہ 10 20 30 جو فیمیل ٹریز ہیں ان کے لیے کافی ہوتا ہے، تو جب وہ برابر آ گئے تو مسئلے بن گئے۔ اب اس کو ایکو سسٹم کو سمجھنے کے لیے جو نرسری پلانٹس کی بنائی جاتی ہے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے، ٹمبر گرو کرتا ہے، اس نے تو پیسہ کمانا ہے، عمارتی لکڑی اگانی ہے، لیکن ایکالوجسٹ کہے گا کوئی بھی پاکستان میں آپ نے کسی نرسری میں جھاڑیاں نہیں دیکھی، آپ نے کسی نرسری میں ہربز نہیں دیکھی، اور گراسز نہیں ہم نے اس کے سیڈز کٹھے کیے۔ کیونکہ سب کے سب کو ٹریننگ جب ہوئی تھی فارسٹ انسٹیٹیوٹ میں، وہ یہ تھی کہ ٹمبر گرو کرو اور پیسہ کماؤ۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر جتنے جنگلات ہیں، خاص طور پہ ٹیمپریٹ زون میں، یعنی مری نتھیا گلی وغیرہ میں چلے جائیں، کاغان ویلی میں چلے جائیں، وہ موئسٹ ٹیمپریٹ فارسٹ ہے، تو اس میں آپ کو چیدہ جگہ ایک سوکھا ہوا درخت نظر آئے گا۔ اب کسی گورے نے فارسٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ریموو 3 Ds، ڈیڈ، ڈائنگ اینڈ ڈیزیزڈ ٹری۔ بابا ڈیزیزڈ ٹری کون، اتنے بڑے گھنے جنگل میں ایک درخت ڈیزیزڈ کیسے ہو گیا؟ فیکٹ یہ ہے کہ جتنے ٹال درخت ہوتے ہیں، فر کا درخت ہے، وہ اکثر بجلی سے، جو آسمان سے بجلی گرتی ہے اس کو آگ بھی لگ جاتی ہے۔ برسات کے دنوں میں بجلی کڑکتی ہے تو وہ
آپ بلڈنگ ऊंची ऊंची बिल्डिंग में अर्थ क्यों लगाते हैं, अर्थ की तार क्यों लगाते हैं? ताकि बिजली जो है वो अर्थ से नीचे चली जाए, एकदम से बिल्डिंग बच जाए। इसी तरह से वो जो तार दरख्त है वो कुर्बानी देता है, बाकी दरख्तों को बचाता बिजली से। अब वो मर गया है, ओ जी इसको निकालो, ये डिजीज। बाबा अगर वो डिजीज है तो साथ वाले दरख्त क्यों डिजीज हुए, वो क्यों खड़े हैं? ये अक्ल की बात है, सोचने की बात है। तो वो जो जितने स्नैक्स हैं ये दीज वर किल्ड बाय ये जो आसमानी बिजली है उससे मरे हैं। अब वो इनको नज़र आता है कि जी ये तो एक 20,000 रुपया खड़ा, इसको काटे, इसको रिमूव करे किसी बहाने से, रिमूव डेड एंड डिजीज, 3 डिजीज निकालो जी। वो फॉरेस्टर जो है वो इसको टिम्बर समझ के निकालता है। अब ये बताइएगा कि वो दरख्त खड़ा है और उसकी जड़ों ने जकड़ा के रखा हुआ है, उसने वो खड़ा है, अभी 30-35 साल और खड़ा रहेगा, उसने मिट्टी को जकड़ा हुआ है। अब वो जो मिट्टी क्यों कीमती है, मैं उसको कीमती मिट्टी करता हूँ कि मिट्टी होगी तो कोई वेजिटेशन उगेगी, मिट्टी नहीं होगी तो रॉक्स के ऊपर वेजिटेशन, वो जंगल नहीं उगता। अब जंगल के कुछ 2-4 खूबियाँ मैंने बताई कि उसकी वजह से जंगल में जब बर्फ़ भी पड़ती है तो वो देर से पिघलती है और पानी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन में सिमटता रहता है। जब जंगल घना होता है तो अगर तेज़ बारिश आ जाए और क्लाउड बर्स्ट हो जाए जिसमें एकदम से सारा बादल पानी में तब्दील हो जाता है, तो वो फिर पानी जो है वो अपनी स्पीड लेके तूफ़ानी पानी नीचे उतरता स्लोप से। अब ये कहते हैं जी ये पानी इतनी तेज़ से बारिश की वजह से ये हमारे नुकसान होते हैं। नहीं, जो पानी निचली सतह से जा रहा है उसको तो रुकावट है दरख्तों के तनों की, झाड़ियों की और घास की जो लेट जाती है, उसका रास्ता रोकती है, उसके माँ को बचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो पानी उससे वो स्लो है वाटर से, और स्लो वाटर इरोजन नहीं करता, कटाव नहीं करता। उसके ऊपर जो पानी चल रहा था वो तो स्पीड पे जा रहा होता है, और नीचे वाला पानी जो जड़ों के पास से यानी तनों के में से गुजर रहा है उसकी स्पीड स्लो है। तो इसलिए ये जंगलात इतने इम्पॉर्टेंट। हाँ, अगर जंगल ना हो तो वो पानी मिट्टी को एकदम से हर चीज़ को बहा के ले जाए। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त शॉर्ट है तो हम सम अप करते हैं, इस्लामाबाद की बात करते हैं, मागलास की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे माहौलियात को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। मरगला पहाड़ उन पहाड़ों में आता है जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी में है। 1800 फुट या 2000 फुट की बुलंदी से 5,000 फुट की बुलंदी तक वाले पहाड़ हैं। उनका मौसम और है क्योंकि एबाटिक फैक्टर बड़े काम करते हैं। सूरज की तवानाई ऊपर कम या नीचे ज़्यादा ट्रैप हुई जो थी। तो ये इस्लामाबाद की बात में ये एक इकोलॉजिकल जोन है। इकोलॉजी का मतलब है एबाटिक कंडीशंस को, जो गैर जिंदा चीज़ें, लाइट है, नमी है, मिट्टी है, पानी है, इनमें जो जिंदा चीज़ें अडेप्ट किए हुए हैं उसको इकोलॉजिकल जोन कहते हैं। खाली जोन कहना है मरतूब जोन, ठंडी जोन, ड्राई जोन बहुत ही। लेकिन अगर आपने इकोलॉजी करनी तो उसमें ज़िंदा चीज़ें साथ डाल दें। वो चीज़ें जो मुख्तलिफ़ किस्म की जोन्स को अपनाए हुए हैं, वो ज़िंदा चीज़ें, वो इकोलॉजिकल जोन कहलाती हैं। इस्लामाबाद के इकोलॉजिकल जोन में जो कुदरती चीज़ें, जो पौधे थे वो थे। लेकिन 1957 में मैं पहली दफ़ा इस्लामाबाद के एरिया में आया था और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के तहत मैं काम करता था, तो ये पहाड़ इस तरह से हरा भरा नहीं था। अच्छा। ये एक एग्रीकल्चरल एरिया था, ग्रास फार्म था, फौज के पास था, क्योंकि उस ज़माने में वो घोड़े और खच्चरें लेके उनके ऊपर लाद के पहाड़ों पर तोपें अपनी लेके जाते थे। तो उनके लिए जो वेटनरी कोर जो होती थी वो उनका फॉडर वगैरह यहाँ से वो उगाते थे। और कुछ ढोकें थी, छोटे छोटे गांव थे, छोटे छोटे उनके खेत वगैरह थे, गरीब लोग रहते थे, चीदा चीदा दरख्त थे, उन्हीं की लकड़ी काटी और आग जला ली। ये माहौल। फिर जब ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ
تو اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ بھئی یہ تو بنجر سا علاقہ ہے، اس کے اوپر ویجیٹیشن ہونی چاہیے. اب وہ ویجیٹیشن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک افسر کہتا ہے، سینئر افسر کہتا ہے، یا کوئی انفلوئنشل آدمی کہتا ہے، یا وزیر اعظم کہتا ہے اس کو ہرا ہونا چاہیے. اب ہرے کرنے والے لوگوں کو عقل ہونی چاہیے کہ یہاں پر کون سا درخت کس ریشو میں لگانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، کون سی جھاڑیاں ہونی چاہیے، اس کے لیے ایکولوجیکل نرسری تیار کریں اور پھر پلانٹیشن کریں. یہاں ہوا کہ ہمارے ایک بزرگ پالیٹیشین بھی تھے، بیوروکریٹ تھے، وہ ان کو ہائیکنگ کا بڑا شوق تھا، تو انہوں نے یہاں پر بہت ساری ٹریلز بنا دی ہائیکرز کے لیے. بابا یہ نیشنل پارک وائلڈ لائف کنزرویشن کے لیے بنایا یا ہائیکرز کے لیے بنایا؟ جب ٹریلز بن گئی بہت ساری تو جو ایک ہیبیٹیٹ تھی وائلڈ لائف، اس میں کی فریگمنٹیشن ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور پھر کہا جی کہ درخت لگاؤ. اب جو ٹیکنیکل لوگ تھے ان کو عقل چاہیے تھی کہ کس ریشو سے بنا. یہ جتنے براڈ لیف فارسٹ ہیں ان میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ کتنا کون سا درخت کس ریشو میں اگا ہوا ہے، اس کے مطابق نرسریاں لگا. لیکن یہ کام جو ہے لمبا تھا، عقل و استعمال چاہیے تھی، اس میں توجہ چاہیے تھی، افسران کو فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ پلانٹیشن لگ گئی لیکن غلط ریشو میں آ گئی. پھر ایک فینومین ہوتا ہے سکسیشن کا کہ وہ جی چھوڑ دو، کچھ اللہ میاں پھر اگا دے گا. جتنی دیر میں اللہ میاں اگاتا ہے پودوں کو اتنی دیر میں آپ کی مٹی کی روڈ ہو گئی. جو مغرب کی طرف جو پہاڑ کا حصہ ہے وہاں سے مٹی روڈ ہو گئی بارشوں کی وجہ سے. تو یہ مٹی ہی اگر نہ رہے تو کیسے اگے گا؟ 25 کروڑ 24-25 کروڑ لوگ ہیں ایسٹیمیٹ کے مطابق ہمارے پاکستان کے. یہ سارے کے سارے جھولیاں بھر کے مٹی کے لائیں پہاڑ کے اوپر ڈالنے کے لیے نہیں ڈال سکتے. جب کسی بھی پودے کو کھیڑیں اس کی جو روٹس ہیں وہ بھی نکال لی جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ ایز فیول وڈ بک جاتی ہے. تو جب سوائل لوز ہوتی ہے تو پہلی بارش میں گئی، وہ ختم ہو جائے گی. اتنا بڑا نقصان پاکستان اور انڈیا کو ہو رہا ہے ہمالیہ کی ڈیگریڈیشن میں. میں نے اسے انٹرنیشنل کانفرنس میں کیلکٹا میں ہوئی تھی، میں نے انڈین سائنٹسٹ کو وارن کیا کہ ایک دم سے چھوڑو اس کو، اس کی کمرشل ایکسپلائٹیشن، اس کو بچاؤ، کیونکہ جتنا آپ کے انڈس کے طاس میں پانی آ رہا ہے اور نہریں اور ہمارے ایگریکلچر، فروٹس، ڈیری، یہ وہ انڈسٹری اور ہماری جو ویلفیئر ہے ہم انجوائے کرتے ہیں لائف کو، وہ اس پانی سے جس سے اس کو یہ کم ہو گیا. ایک تو کلائمیٹ چینج میں گرمی آنی ہے، دوسرا یہ جو گلوبل وارمنگ، اس سے گرمی کی وجہ سے ہمارے گلیشیئر بھی پگھل رہے ہیں، ہر جگہ پر برفیں پگھل رہی ہیں. تو پانی کا جو ذخیرہ ہے جو ہم نے بڑے بڑے پانی کے حمام پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رکھا ہے، اس کی ٹوٹی کھولتے تو تھوڑا تھوڑا پانی ہمیں آتا رہتا ہے، وہ نہیں اب آئے گا. پھر کیا کریں گے؟ ہمارے پاس پانی کی کمی ہو جائے گی، ہوتی نظر آ رہی ہے اور بڑی تیزی سے ہے. یہ کسی سیاستدان نے اس پر زور نہیں دیا کہ ہمالیان ڈیگریڈیشن چھوڑ، ڈیولپمنٹ، جی ٹورزم، جی فلانا. یہ بابا یہ دیکھو کہ یہ پانی تو اس سے آتا ہے، اس کی ڈیگریڈیشن نہیں ہونی چاہیے. بہت ہی ویلیویبل انپٹ تھی آپ کی. ہمارے پروگرام کا ٹائم اب اپ ہو رہا ہے تو آپ سے اجازت چاہیں گے. سو ویئرز، آپ نے سنا کہ ماحولیات کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے پروگرام انجوائے کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. سائن ان آف کا ٹائم ہے. خدا حافظ.